اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین تقدم مثلہ. مفسر فرما رہے ہیں کہ جیسے آیت گزر چکی ہے پیچھے، یعنی فضیلت کس پر ہے تو جواب دے چکا ہوں. سارے عالم پر فضیلت نہیں مراد ہے، عالم زمانے ہی ان کے زمانے کے عالم کی فضیلت مراد ہے. بہرحال واتقوا خوف یوم لا تجزی تفسیر کی ہے تغنی نفس عن نفس. اب فیہ نکال دیا، سمجھا نہیں؟ یہ صفت ہے. یہ یومن لا تجزی نفس عن نفس فیہ فی الیوم فی ذلک الیوم شیئا. اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا. فیہ اس میں، اس دن میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ساری دوستی رکھی رہ جاتی ہے ہمیشہ. ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی اس کی جانب سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. عدل مانے فدیہ، عدل مانے فدیہ سمجھتے ہیں نا، مال دے کر جان چھڑانا. مال دے کر، ہاں تو چاہے جتنی چاہے جتنی دولت اکٹھا کر لو، کالا ارے کالا دھن سب اپنے ہی پاس رکھ لو، وہاں سب کالا کالا نظر آئے گا. ولا تنفع شفاعہ، اور نہ ہی کسی نفس کو سفارش نفع دے گی. لیکن علماء نے صراحت کی ہے کہ یہاں کافر نفس مراد ہے. کیا مراد ہے؟ ارے اس لیے کہ شفاعت تو ثابت ہے بھائی، سفارش ثابت ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، اس کے بعد پھر حافظ بھی تو ہے، عالم بھی تو ہے، اہل اللہ بھی تو ہے، سفارش کریں گے. تو سفارشات ثابت ہیں، سفارشات ثابت ہیں. عقیدہ حیات عیسیٰ جب لکھا تھا علامہ یوسف نوری نے، تو میں نے عرض کیا تھا نا حضرات سے کہ دیکھا، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے آخری پیغمبر، اپنے اس امتی کے بارے میں مجھے سفارش کی اجازت دیجیے. میں سفارش کروں گا اس لیے کہ اس نے صحیح عقیدے پہ کتاب لکھی اور یہ سمجھایا امت کو کہ عیسیٰ کون تھے، عیسیٰ کون تھے، اس لیے مجھے سفارش کرنے دیجیے. تو اس کا مطلب انہوں نے لکھا تھا کہ اس سے امید یہ ہوئی کہ اللہ نے اس تصنیف کو قبول فرما لیا، ضرورت پہ کرتے تھے. واتقوا خوف یوم لا تجزی تغنی نفس عن نفس فیہ شیئا، اور ڈرو اس دن کے بارے میں کہ جس دن میں، فیہ ہے آگے، فیہ اسی لیے نکالا ہے کہ جس دن میں، کیونکہ یومن موصوف ہے نا، آگے صفت ہے تو جملہ صفت ہے، اور جملہ میں عائد کا ہونا ضروری ہے. جو موصوف کی طرف لوٹے جملہ نہیں رہے، عائد کا ہونا. اس لیے کہا کہ ہے نہیں تو نکال دیا مفسر نے عبارت کو صحیح کرنے کے لیے اعراب کے اعتبار سے. اور ڈرو اس دن کے بارے میں کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے جزا اجتی مانے بدلہ دینا، مفسر اور کام آنا. مفسر نے فرمایا تغنی، اغنا یغنی کے معنی بے نیاز کرنا. بے نیاز کیا کہتے ہیں؟ ارے ضرورت پوری کر دینا، ضرورت نہ رہ جائے، اسی کو تو بے نیاز کہتے ہیں. جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ہی اس سے فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کو کوئی سفارش نفع دے گی. ولا هم ينصرون، یہ جمع استعمال کیا سب. نفس مؤنث تھا اس لیے حاضر تھی، اور جب اس کو اشخاص کے معنی میں لیا تو ہم ضمیر استعمال کیا اور کہا ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. مدد وہاں مدد کا کیا مطلب؟ پیسہ دینا. مفسر فرما رہے وہاں مدد کا مطلب ہے یمنعون من عذاب اللہ، نہ ہی ان کو بچایا جائے گا اللہ کے عذاب سے. اس رکوع کا بھی آغاز بنی اسرائیل سے کیا. کس سے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. آپ نے دیکھا کہ شروع دوسرے تیسرے رکوع سے جب سے تذکرہ چھڑا ہے، چوتھے رکوع سے، تو بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے نا. انبیاء کا تذکرہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام سے مطالبات جو قسم قسم کے تھے اس کا ذکر ہوا. یہاں
بیت اللہ کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھئی آپ کے 8 بیٹے تھے، جن میں 2-3 کی شہرت ہوئی، 2 کی زیادہ شہرت ہوئی، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور مدین وغیرہ بھی آپ کی اولاد میں ہیں، لیکن ان کا ذکر زیادہ نہیں ملتا ہے۔ مدین وہیں قریب میں جا کر کے حضرات عرب ہی کے آس پاس آباد ہوئے تھے۔ تیسرا بیٹا جو تھا ان کا خاندان بھی وہیں، حضرت شعیب علیہ السلام اسی قوم سے آئے تھے، مدین سے، تیسرے بیٹے جو تھے، اور بھی بیٹے تھے، ان سے اس طرح کی شہرت اور مشہور نسل نہیں چلی، وہ ختم ہو گیا خاندان۔ تو یہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا جو حضرت اسحاق کے سلسلے سے حضرت یعقوب علیہ السلام پھر وغیرہ وغیرہ۔ آگے تذکرہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ دیکھو ابراہیم ہی کی اولاد ہو تم، میرے جد امجد وہی ہے نا، چاہے بنو اسماعیل ہو چاہے بنو اسرائیل ہو، کم سے کم ان کے جو امر و نواہی تھے، ان کا جو دین تھا، دیکھو اس پہ ہو کہ نہیں، اگر نہیں ہو تو جو پیغمبر اس کو بیان کر رہا ہے اس کو تو مانو۔ دیکھیے وَإِذِ ابْتَلَىٰ اخْتَبَرَ إِبْرَاهِيمَ وَفِي قِرَاءَةٍ إِبْرَاهَامَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے ابتلا، آزمائش میں ڈالنا، جانچنا، دونوں معنی ہے۔ مفسر نے بتایا کہ یہاں جانچنے کے معنی میں، آزمانے کے معنی میں، اور جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے جانچا بِكَلِمَاتٍ، بھی چند کلمات کے ذریعے، چند باتوں کے ذریعے۔ اب یہ چند باتیں کیا تھیں؟ مفسر نے ایک مجمل قول نقل کیا اور کہا بِأَوَامِرَ وَنَوَاهٍ، بِأَوَامِرَ وَنَوَاهٍ، امرو کچھ اوامر اور کچھ نواہی، ارے کچھ کرنے کی چیزیں اور کچھ نہ کرنے کی چیزیں، یہ تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ قول تو مجمل ہے نا بھائی، ارے اوامر و نواہی کے ذریعے آزمایا تو کیا تھے اوامر و نواہی؟ کلفہ بہا، جن کا اللہ نے ان کو مکلف بنایا، بہا ضمیر مرجع اوامر و نواہی۔ قیلا، دوسرا قول مفسر نے نقل کیا ہے کہ ہیا مناسک الحج، دوسرا قول ہے کہ یہاں کلمات سے مراد مناسک حج ہے۔ کیا ہے؟ حج کے ارکان سکھائے، حج کے ارکان۔ وقیلا، اور تیسرا قول نقل کیا گیا ہے کہ یہاں جو انبیاء کی سنت ہے اور فطرت رہی ہے وہ چیزیں مراد ہیں، خصال، سمجھے، خصال فطرت، خصال فطرت مراد ہے۔ کیا؟ المزمزۃ والاستنشاق، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈال کر اسے جھاڑنا، استنشاق، خالی ناک میں پانی ڈالنا نہیں، ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنا، تبھی تو استنشاق ہوگا۔ والسواک، نمبر 3 مسواک کرنا، وقص الشارب، اور موچ کترنا۔ جی نہیں کہ آپ لوگ ادھر چلی جائے ادھر بہت لوگ ایسے کہہ رہے تھے نا۔ وفرق الراس، مانگ نکالنا بالوں میں، ارے سر میں مانگ نکالنا، مانگ نکالنا بھی سنت ہے۔ بیچ میں مانگ نکالتے تھے، کس میں؟ بیچ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک حبشی صحابی تھے، حبش کے رہنے والے، ان کے بال ان کے گھنگریالے ہوتے ہیں، آج بھی دیکھو نا ان لوگوں کے ایسے گھومے ہوتے ہیں، زیادہ مانگ نہیں نکلتی ہے۔ ایک دن انہوں نے ایک تار لیا، اس کو آگ میں گرم کیا اور اس پہ رکھ دیا سیدھا کہ مانگ نکل آئے۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا، اتنی مشقت کیوں ہوتا ہے؟ کہا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کو آگ کے مانگ رہتی ہے، میں بہت کوشش کرتا ہوں مانگ نہیں نکلتی۔ میں نے کہا کہ لاؤ آج، ارے نہ اصل صحیح نقل تو کرتے ہیں، نقل تو کرتے ہیں، اس لیے میں نے شباہت اختیار کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا۔ آسان نہیں ہے مولوی صاحب، آسان بیان تو بہت جلدی کر دیا نا، کہہ دینا بہت آسان ہو گیا، کر کے دیکھو جب تھوڑا سا تب سمجھ میں آتا ہے۔ ارے بیان تو بہت جلدی کر دیا، آپ نے سن لیا، ہم نے بتا دیا، کرنا مشکل ہوتا ہے، کرنا ایسے نہیں۔ اللہ نے کہا جاؤ سب جنتی ہو،
کل وعد اللہ الحسنى، ایک ایک صحابی کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان هذه الآیہ صریح فی ان جميع الصحابۃ اولهم وآخرهم اکبرهم واصغرهم واصغرهم كلهم وعدهم اللہ الحسنى یعنی الجنہ۔ یہ آیت بانگ دہل اعلان کر رہی ہے کہ تمام کے تمام صحابہ، چاہے کوئی پہلے ایمان لایا چاہے فتح مکہ کے بعد ایمان لایا، اور سلمان نقوی صاحب کہہ رہے تھے وہ جو لوگ فتح مکہ میں ایمان لائے وہ سب طلقاء کہلاتے ہیں۔ مولوی صاحب کیا بتایا جائے، خیر آپ کی زبان گندی ہے تو زبان کو گندی کون کرے۔ ایک اصطلاح قائم کی ہے طلقاء کی، تمام ائمہ اس پر متفق ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کے آپ کی زیارت کی یا ملاقات کی، نابینا سے صرف ملاقات ہوئی، زیارت نہیں کر سکے، حاضری ہوئی خدمت اقدس میں، چاہے ایک لمحے ہی کے لیے ہو، وہ صحابی وہ کیا ہے۔ اور آپ نے نئی اصطلاح قائم کی جس اصطلاح سے نہ ابن حجر مکی واقف تھے نہ ابن حجر اسقلانی واقف تھے، نہ امام احمد ابن حنبل واقف تھے، نہ اس تمام محدثین جنہوں نے اصول حدیث کی کتاب لکھی، کسی نے یہ بات نہیں لکھی، کسی نے نہیں لکھی۔ میرا دعویٰ ہے جاؤ نصابہ پہ تبیز صحابہ حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ کی اٹھا کے دیکھو، اگر کسی نے یہ بات لکھی ہو تو تم بتاؤ مجھے، کسی نے نہیں لکھی۔ آپ نے نئی اصطلاح قائم کی۔ ارے اللہ کے بندے، وہ ایک موقع کی بات آپ نے کہی، صحابہ کو تھوڑی کہا تھا۔ ارے آپ نے ان لوگوں کو فرمایا تھا کہ آج اگر ایمان نہیں لاتے ہو تو کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ایسے ندوی صاحب کچھ گہرائی سے باتیں کرو، صرف کثرت روایات سے کام نہیں چلتا ہے، سمجھے نا، گہرائی چاہیے علم کے اندر۔ روایت بہت جمع کر لو لیکن گہرائی نہ ہو کوئی کام نہیں چلے گا۔ ان کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو آج تم پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، آج تم پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کو درگزر کیا تھا تو تم نے بہت ظلم کیا 13 سال میں، لیکن آج جاؤ سب آزاد ہو، سب کیا ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں مشرف و اسلام ہوئے، وہ تو قرآن کریم کہتا ہے جی، ارے قرآن کریم پر کہتا ہے کہیں اذ یبایعونک لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى والذین هاجروا وجاہدوا، اور ان کو بیان کرتا ہے، اس کے بعد ان کو بیان کیا والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ مہاجر بھی سچے مومن ہیں، انصار بھی سچے مومن ہیں۔ کوئی آدمی بیان کرتا تو بات ہوتی، اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں لیکن اللہ نے فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ان اللہ یدافع عن الذین، اللہ دفع کرتا ہے اہل ایمان سے، اعتراض کو دفع کرتا ہے، تان و تشنیع کو دفع کرتا ہے۔ آگے کیا کہا؟ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، کہ اللہ خیانت کرنے والے اور پکے کافر کو پسند نہیں فرماتا۔ پسند تو اوپر ہے کہ دفع کرتا ہے، نیچے مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہی ہے کہ جو اصل یعنی مومن نزول قرآن کے حضرات صحابہ اور ان کا متبع ہوگا وہ بعد میں ہوگا، ارے وہ اس کا مصداق بعد میں ہوگا، پہلے وہی جماعت ہوگی۔ اللہ ان کی جانب سے دفع کرتا ہے اور جو ان پر اعتراض کرتا ہے وہ خائن ہے، وہ کافر ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ ارے تبھی تو کہا کہ اللہ اللہ یحب کل خوان کفور، وہ خوان کیسے ہو گیا ایسے؟ یعنی بغیر مناسبت کے بعد قرآن نے کہہ دی نہیں، اللہ دفع کرتا ہے ایمان والوں سے اور جو ان پر اعتراض کرتا ہے وہ خوان، ان کا وہ کفور ہے، وہ خوان اور مبالغے کا ساتھ۔ اللہ ان کو پسند نہیں فرماتا، پسند ان کو فرماتا ہے، ان کی طرف سے جواب دیتا ہے، سمجھے نہیں؟ نالائق کہتا ہے کہ مناظرہ نہ کرو، جواب دینے قرآن کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا حضرات انبیاء کی سنت، آپ پہلے مجھ سے مناظرہ کرتے ہو، بھی مناظرہ کرنا پڑے گا کہ ہے مناظرہ کہ نہیں ہے، کوئی اصل ہے کہ نہیں ہے، سمجھا؟ اگر ایسے اور اگر اس چکر میں بنے گا کہ اسٹیج نہیں لگتا تھا تو پھر یہ تدریس تبلیغ اور یہ سب بند کرنا پڑے گا، سب مروج ہے، سب کیا ہے؟ ارے سب مروج ہے، صوفی لوگوں مروج نہیں ہے، اصل اور بنیاد ملتی ہے صرف
یہ طریقہ تھا کیا درس و تدریس کا؟ کوئی گٹکھا کھا کے آ جائے، کوئی موبائل چلاتا آ جائے، کوئی بھجن نہ پڑھے ایسے آ جائے بیٹھ جائے، یہی طریقہ تھا؟ ارے اللہ کس طرح نہیں تھے۔ وکیلا المزمزۃ والاستنشاق والسواک وقص الشارب وفرق الراس، بات فرق الراس پہ چلی تھی کہ کیا مانگ نکالنا، بالوں میں مانگ نکالنا، بیچ میں مانگ نکالنا، یہ آپ کی مانگ بیچ میں ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ کی ایک روایت میں نا کہ لوگ بغل میں مانگ نکالتے تھے، اب یہ لڑکا بغل میں نکالتا ہے، لڑکیاں بیچ میں نکالتی ہیں، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان بانے عشق، سمجھا نہیں کیا کیا جائے۔ وہ قلم الاظفار، قلمہ علم، قلم کے معنی تراشنا، کاٹنا، قلم بنانا نہیں نالا ہے، اظفار ظفر کی جمع، سمجھے؟ ناخن، ناخن تراشنا، ناخن۔ وہ نطف الابل، نطفہ، نطفن کے معنی اکھاڑنا، بغل کے بعد اکھاڑنا، لیکن جو لوگ اکھاڑتے نہ ہو نا، استرا وغیرہ لگاتے ہو، وہ لوگ اب نہ اکھاڑیں۔ شروع سے جو لوگ اس پر عمل کرتے رہے ان کے لیے اچھا اکھاڑنے میں کئی فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو بدبو نہیں ہوتی ہے، جو لوگ بال اکھاڑ دیتے ہیں بغل کے، اور 2 منٹ میں اکھاڑ دیا، اس کے بعد میں وہ دیر میں نکلتے ہیں اور نرم ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ استرا وغیرہ چلاتے ہیں تو وہ اس پہ نہ سوچیں کہ نطف الابل، بس اتنی بات کافی ہے کہ وہ اس کو صاف کر لیں۔ ارے سمجھے نہیں بات کو، کیا کر لیں؟ صاف کر لیں۔ وحلق العانہ، زیر موئے ناف گرفتن، یہ ترجمہ ہو گیا اس کا۔ والختان، والختان، اور ختنہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے بڑی عمر میں ختنہ کا حکم دیا تھا، بعد میں لکھا آزمائش میں بھی داخل بہت سے۔ والاستنجا، اور استنجا کرنا، استنجا مانے ہاں پیشاب کرنا نہیں، سننا تو نالائق نہیں تو لگے گی طبعی چیز ہے وہ۔ استنجا سننا، ڈلے اور پانی کا استعمال سننا، سمجھا نہیں؟ تو یہ فاتا ہننا، فاتم مہن اے ادا ہننا تامات، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا ادا کر دیا، جن جن کلمات سے اللہ نے جانچا سب سے ادا کر دیا۔ بعض دوسرے مفسرین نے بات میں لکھی ہے، جسے مفسر نے ذکر نہیں فرمایا ہے، کہ یہاں کلمات سے وہ امتحانات مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے چند امتحانات، مثلا ارے نمرود پہلے تو سورج ستارے وغیرہ طلوع ہوئے، ارے ہے نا رب ہے کون ہے، آپ نے انکار کیا، صحیح جگہ پہنچے، کہا نہیں میرا رب ڈوبتا نہیں ہے۔ پھر نمرود کا مقابلہ ہوا، آگ میں ڈالا گیا، پھر اس کے بعد میں آپ نے ہجرت کی، ارے وطن چھوڑا، وطن چھوڑ کے مصر پہنچے، مصر میں سامنا ہوا ظالم کا، پھر وہاں سے بچے فلسطین پہنچے، فلسطین میں رہے، اس کے بعد اللہ نے ہاجرہ کو جب اسماعیل عطا کیا تو کہا لے جاؤ کہیں چھوڑ کے آ جاؤ، بیاب ہو گیا وادی میں، وہاں سے چھوڑ کے آ گئے، اس کے بعد پھر ذبح کا حکم ہو گیا۔ یہ چند امتحانات کے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور قرآن کہہ رہا ہے فَأَتَمَّ هُنَّ وَأُمُّرِهُ، ابراہیم سب نے کہا سب کو بعض قرآن امتحان کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ اس کے نتیجے کا بھی ذکر کر رہا ہے، امتحان دیا اور وہ کامیاب ایسے دیکھیں اتنا ایسا نہیں بولتا والا ہے، وہاں تک آواز سنائی دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں ارے امام بنانے والا ہوں۔ کیا بناؤں گا؟ میں تجھے امام بنا رہا ہوں، قدوۃ فی الدین، اور ظاہر سی بات ہے نبی کو امام بنانا، ارے دین میں پیشوا ہی مراد ہے، امامت فی الحکومت نہیں مراد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قدوۃ فی الدین، دین میں پیشوا بنانے جا رہا ہوں۔ قال من ذریتی، تو جب اللہ نے کہا کہ ابراہیم میں ارے آپ کو پیشوا بناؤں گا دین میں لوگوں کا،
تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا من ذریتی، اے اللہ میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنا۔ رہی تو مطلب ہوگا اولادی اجعل ائمۃ، ترجمہ کر دیا، ذریت کی تفسیر اولاد سے کی، اجعل ائمۃ، ارے اشارہ کیا کہ یہ مومن ذریتی جو ہے نا یہ اجعل کے متعلق ہے، یعنی وجعل ائمۃ من ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرا عہد امامت ظالم نہیں پائیں گے۔ نالا ینال انہیں حاصل کرنا، پانا۔ تو بالامامہ، عہدی بالامامہ، عہدی بالامامہ، یعنی جو میں عہد کر رہا ہوں امامت کا، تو مفسر نے نکال دیا کہ عام عہد نہیں، وہ امامت کا عہد جو کیا ہے، تو وہی اللہ نے فرمایا لا ینال عہدی بالامامۃ الظالمین الکافرین منہم، کہ میرا عہد امامت ظالموں کو نہیں پائے گا۔ میں نے کہا ظالم لوگ میرا عہد امامت نہیں پائیں گے، آپ سمجھے؟ اصل فاعل جو ہے وہ عادی ہے ینالو کا، اور ظالمین مفعول ہے، اور ظالم سے مراد یہاں کیا ہے مولوی صاحب؟ کافر ہے۔ دیکھیے ظلم کا اعلیٰ درجہ کفر ہے، اور ظلم کا ادنا درجہ گناہ صغیرہ ہے۔ او مولوی بات سمجھو ہماری تھوڑی سی، اعلیٰ درجہ ظلم کا اعلیٰ درجہ کفر ہے، اور ادنا درجہ گناہ صغیرہ ہے۔ معلوم میں ہوا کہ جس کو نبی بنایا جائے گا وہ گناہ صغیرہ سے بھی پاک ہو، جس کو نبی بنائے گا اللہ وہ، اس لیے کہ اللہ نے کہا نا کہ جس میں ظلم کا ذرہ ہوگا اس کو میرا یہ جو امامت یعنی نبوت کا عہد ہے یہ نہیں پہنچے گا۔ معلوم میں ہوا کہ نبی معصوم ہوتا ہے گناہ صغیرہ سے بھی اور گناہ کبیرہ سے بھی۔ یہ آیت عصمت انبیاء پر دلیل ہے۔ کچھ سمجھے مولوی؟ پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے۔ الکافرین منہم، الکافرین منہم، بات غور سے سنو، سمجھو گے انشاءاللہ۔ دل علی انہ ینالہ، یہ ینالہ سب میں ہے، ہاں سب میں ہے، ہاں تو دو چیزیں، یا تو اس کو پڑھیں آپ علی انہ ینالہ غیر الظالمین، کیا پڑھیں؟ غیر الظالمین، غیرہ نہ پڑھیں، بات سمجھو ہماری، کیوں؟ اس لیے کہ نالہ مانے حاصل کرنا، تو ترجمہ ہوگا یہ دال ہے اس بات پر کہ اس کو نہیں حاصل کرے گا غیر ظالم، علی انہ، ہاں ینالہ، اس کو حاصل کرے گا غیر ظالم، اور اگر غیر ظالمی ہے تو ترجمہ وہی ہوگا علی انہ ینالہ غیر ظالم، یہ دال ہے اس بات پر کہ یہ عہد پہنچے گا غیر ظالم کو۔ کچھ سمجھا میری بات کو؟ پھر یہ ضمیر نہیں ہوگی، چنانچہ صاحب جمل نے اس کو صحیح کیا ہے، اور عبارت ہے علی انہ ینالہ غیر الظالم، ورنہ یہ بھی صحیح ہے جو ہم نے عرض کیا کہ علی انہ ینالہ غیر الظالم۔ پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ وہی جعلنا البیت کالکعبۃ مثابۃ للناس وامنا، اور یاد کیجئے اس وقت جب ہم نے بیت البیت پر القام ہے، خارجی کا ہے، تمہارا گھر نہیں، بیت اللہ کعبہ، کعبہ اس لیے کہتے ہیں کہ کعبہ کعب کہتے ہیں اس کو، یہ ابھار جو ہے نا اس کو، یہ کعب ہے، ارے ہے نہیں ہے یہ جو تخنا ہے، ارے وہ قواعب ترابہ تو جانتے ہیں نا، ہاں تو وہ قواعب ترابہ اسی سے، تو اسی سے کعب کہتے ہیں۔ کعبہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب روئے پانی پہ سب سے پہلے دنیا میں جو زمین نمودار ہوئی وہ جھاگ کی شکل میں وہ حصہ نمودار ہوا جہاں بیت اللہ ہے، جہاں کیا ہے؟ بیت اللہ ہے، اس لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ تو سمجھے بات کو؟ اسی کو قرآن نے کہا، اور جب ہم نے بیت یعنی کعبہ، بیت اللہ یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے کیا بنایا؟ لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بنائی ہے، مرجعن، کیا بنایا؟ مرجع، مسابہ مانے صوفی صحابہ سو صوبن، لوٹنا، ثواب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ عمل کا بدلہ ہوتا ہے جو ملتا ہے دوبارہ، عمل کیا تو بدلہ ملا، اس لیے اس کو ثواب کہتے ہیں۔ مسابہ اگر ظرف ہے تو مرجع کے معنی میں ہوگا، اور مصدر میمی ہے تو جی صوبہ کے معنی میں ہوگا لوٹنا، لوگوں کے لوٹنے کے لیے، ارے لوٹنے کی ایک چیز بنائی، ارے صوفی نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ جاتے ہیں، نہیں جاتے ہیں، آخری تمنا ایک مومن کی ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے بیت اللہ کی زیارت ہو جائے، ارے ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ کوئی بھی ہے جنہیں صوفی بیٹھے ہو لیکن دل میں کہیں نہ کہیں خیال ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حاضری ہوتی ہے روزے اقدس پر کم سے کم، ارے ایک ہی مرتبہ دیکھتے میدان وہ دیکھتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیاں دیکھتے،
مرجعن یسوقون الیہ من کل جانب، جس کی جانب لوگ لوٹتے ہیں، جس کی طرف لوگ لوٹتے ہیں ہر چہار جانب سے، وہ امنا اور امن، ارے جائے امن بنا دیا، فامن لہم ان کے لیے امن کی جگہ بنا دیا، من الظلم والاغارات الواقعہ، ظلم سے اور ان قتل و غارت گری سے جو واقع ہیں، بغیر ہی اس کے غیر میں، ارے اس کے علاوہ میں جو قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، قتل وغیرہ کا لوٹ کھسوٹ تھا، ظاہر سی بات ہے وہاں نہیں تھا، بلکہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہاں کے لوگ اگر کہیں جاتے تھے تو ان کو بھی ڈاکو لوگ نہیں چھیڑتے تھے۔ لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تجارت کرتے تھے، برکت ہوتی تھی، ارے مال غنیم مال یعنی نفع ہوتا تھا، اور کیا فرمائے کہ اور خوف سے بھی امن رہتا تھا۔ سب کہتے تھے بھائی یہ لوگ بیت اللہ کے مجاور ہیں، کیا ہیں؟ ارے بیت اللہ کے مجاور، پروہت، اس کے پڑوس میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو نہ چھیڑنا۔ یہ احترام باقی تھا اس زمانے کے مشرکین میں بھی۔ ارے کچھ سمجھ رہے ہو؟ کہتے ہیں کانا رجل یلقا قاتل ابیہ، اب اس کی شکل بیان کر رہے ہیں کہ امن کی کیا جگہ بنایا۔ کہتے ہیں آدمی اپنے باپ کے قاتل کو فیہ، ارے اس میں پاتا تھا، فلا یہیجہ، اور یہ چیز اس کو نہیں بھڑکاتی تھی، کس پر؟ حیجا تحیجن، بھڑکانا، یعنی باپ کا قاتل، ارے نالائق باپ، ارے آدمی کیا کرتا ہے؟ ارے کسی کو دیکھ لو، کسی نے باپ کو مار دیا تو آدمی ارے مارے گا، کسی بھی طرح مارے گا، یہ انسانی فطرت ہوتی ہے۔ ارے سمجھے نہیں؟ وہ زمانے جاہلیت کے لوگ باپ کے قاتل کو پاتے تھے بیت اللہ کے پاس حرم میں، تو اس کو کچھ نہیں کہتے تھے، اس کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ ارے کچھ سمجھا بات کو؟ ہاں، اب یہ ہے کہ قصاصاً قتل کیا جا سکتا ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور حنفیہ کے یہاں قصاصاً بھی وہاں قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو مجبور کیا جائے گا اس بات پر کہ وہاں سے وہ نکلے، پھر باہر اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب قتل باہر ہوا، اور اگر کوئی آدمی وہیں قتل کیا حرم میں کسی کو، تو وہاں اس کو وہیں قتل کیا جائے گا، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ کچھ بات سمجھے میری؟ چل وَاتَّخِذُوا أَيُّهَا النَّاسُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اے لوگوں مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ کیا بنا لو؟ مصلی بنا لو۔ مصلی نہیں کہ گھر لے آؤ، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، 2 رکعت مسنون ہے، اس طرح پڑھنا کہ آدمی اور خانہ کعبہ کے بیچ میں مقام ابراہیم ہو۔ یہ وہ پتھر ہے جو جب بیت اللہ کی دیواریں سے اوپر ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل اپنے بیٹے سے کہا کہ تو کوئی پتھر لے کے آؤ، تو وہ ایک نرم پتھر لے کر کے آئے۔ کہتے ہیں وہ جنتی پتھر تھا، اللہ کی طرف سے آیا تھا، اس پتھر کو لے کر کے آئے تو آپ نے جب اس پہ قدم رکھا تو آپ کے اس میں قدم کے نشان بن گئے، یعنی وہ نرم ہو گئے، جیسے مٹی پہ رکھو تو نشان بن جاتا ہے، اور پھر جس طرح دیواریں بلند ہوتی جاتی تھیں تو وہ بھی بلند ہوتا تھا، جہاں نیچے ضرورت ہے تو چھوٹا ہو جاتا تھا۔ ارے کچھ سمجھ رہے ہو؟ یہ سب اللہ کا فعل ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ وہ الحجر الذی قام علیہ عند بناء البیت، یہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت۔ ارے سمجھے نہیں؟ یہ ہے مقام ابراہیم سے مراد، اور کوئی مقام نہیں ہے، اب اس کو گھیر دیا گیا ہے۔ مصلی مکانہ صلاۃ، جائے نماز بنا لو، بے ان تصلوا خلفہ، بھائی صورت کی تم اس کے پیچھے رکعتین طواف، 2 رکعتیں، ارے طواف رکعت 2 رکعتیں پڑھو طواف کی ہو، بے قراءۃ بفتح الخاء خبر، اور ایک قرأت میں خاء کے فتح کے ساتھ خبر ہے، کون؟ واتخذوا من مقامی، ارے فعل ماضی کا صیغہ ہے تو خبر ہی تو ہوگی کہ اور انہوں نے، ارے لوگوں نے بنا لیا مقام ابراہیم کو مصلی۔ ارے کو سمجھا؟ دونوں قرأت متواتر ہے صوفی لوگ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے، امرناہما، دونوں کو حکم دیا، عہد سے مراد یہاں حکم، عہد سے مراد، لیکن ظاہر سی بات ہے امر اور عہد میں فرق ہے، عہد میں تاکید کا معنی ہے، امر میں تاکید کا معنی نہیں ہے، نہیں سمجھا؟ اس لیے ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے ان کو تاکیدی حکم دیا، کیا اس بات کا
ان بے ان محذوف ہے، اس نے بے ان نکالا، طاہرہ بیتی کہ پاک کرو میرے گھر کو، من الاوثان کسے، ارے بت وغیرہ سے پاک کر دو، للطائفین والعاکفین، ارے مسافروں کے لیے، للطائفین ارے طواف کرنے والوں کے لیے جو لوگ آتے ہیں باہر سے، یہ بھی مفہوم ہے، والعاکفین المقیمین فی، وقوف کے معنی ٹھہرنا جمنا، اور ان لوگوں کے لیے جو وہاں مقیم ہیں سب کے لیے بیت اللہ کو پاک کرو بتوں سے، والرکع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے جو بھی آئے گا اس میں تو دیکھے کہ ہاں یہ بیت اللہ ہے، جمع راکع مساجد، راکع اور ساجد کی جمع ہے، المصلین، مراد ہے راکع اور ساجد سے نماز پڑھنے والوں کے لیے، نماز جو لوگ اسلامی ریاستوں میں، اسلامی حکومتوں میں، اسلامی ملکوں میں رہتے ہیں، سمجھے نہیں، وہ آپ کے یہاں کی حالت نہیں سمجھ سکتے، اس لیے وہ لوگ، بہت سے لوگ اسی کے قائل ہیں کہ مورتی وغیرہ کی تصویر ناجائز ہے، مورتی وغیرہ کی شکل بقیہ جو کاغذ وغیرہ پہ بنی ہوتی ہے ناجائز نہیں ہے۔ حضرت مفتی شہید صاحب پالپوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ندوے میں اجلاس ہوتا تھا، عرب کے علماء بھی آتے تھے، کہتے میں بھی گیا تو وہاں باقاعدہ لوگ شوق سے مصر وغیرہ کے علماء تھے، تصویریں اپنا بنوا رہے تھے، آگے لوگ بنا رہے تھے، تو کرے پھر ہمارے ساتھ وہ ٹہلنے گئے، کیا نام ان کا بتا رہے تھے، وہ ٹہلنے گئے تو میں نے کہا یہ تو آپ لوگ حدیث میں ممانعت آئی ہے تصویر کی اور آپ حضرات اس طرح مطلب، تو کہا کہ حضرت وہ ممانعت جو آئی ہے وہ ان تصویروں کو آئی ہے جو مورتی کی شکل میں لوگ بنا لیتے ہیں، پیتل کی، تانبے کی وغیرہ وغیرہ، پتھر کی، اور یہ تو ایک فوٹو ہے، کاغذ پہ ایک فوٹو آ گیا پھر اپنا ختم ہو جائے گا، پوجا تو لوگ اس کی کرتے ہیں، تو کریں کہ ٹھیک ہے میں خاموش ہو گیا۔ پھر ٹہلنے کے فجر کے بعد تو وہاں وہی ندوے کے قریب کوئی مندر کیا تھی، وہ ایک جگہ گھری ہوئی تھی، تو اس پہ ارے دیکھیں کاغذ پہ وہ تصویر بنی تھی، اور کہا کہ حضرت یہ مندر ہے، یہاں لوگ پوجا وغیرہ کرنے آتے ہیں، آپ حضرات عرب ممالک میں رہتے ہیں، ہاں اسلامی ملک میں رہتے ہیں، اسلامی تو اسلامی ملک میں رہنے کی وجہ سے آپ کو اندازہ نہیں دے کہ یہاں لوگ اسی کی پوجا کرتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں پھر وہ 2 دن اجلاس ہوا تو پیچھے ہی بیٹھے، پھر آگے نہیں بیٹھے، مطلب یہ کہ بھائی نہیں معلوم ہے ہم کو، اس لیے فرق ہوتا ہے، بات اس کی آئی کہ مطلب فرق ہوتا ہے دونوں، ہر جگہ کا فتویٰ الگ الگ ہوتا ہے، جیسے حضرت مفتی صاحب نے اس دن یہاں بیان کیا تو کرناٹک سے اس پہ وہ آیا کہ بھائی اس طرح نہیں، یو پی کے حالات اور وہاں کے حالات میں فرق ہو سکتا ہے، سمجھے نہیں، ہر جگہ کے لیے بات نہیں کہی گئی، خاص پس منظر میں طلبہ ہوتے ہیں، یہاں وہاں جائیں، جوش میں آ جائیں، جھگڑے کر لیں، سمجھے نہیں، اس لیے تھوڑی کہا کہ نماز ہی پڑھنا چھوڑو، ارے کہا ہے بھائی ایسے حالات ہوں تو پھر آپ نماز نہ پڑھیں، بعد میں قضا کر لیں، اب بغیر سوچے سمجھے افتاء کے فا کے بارے میں معلوم نہیں اور لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں، پہلے حالات معلوم کرنا چاہیے، قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اور یاد کیجئے وہ وقت جب ابراہیم نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، اے ہمارے پروردگار اس جگہ کو امن والا شہر بنا دیجیے، مفسر نے ھذا کے بعد المکان نکال کے بتلایا کہ یہ جگہ یعنی ابھی آباد نہیں ہوا ہے، ارے آباد بیت اللہ کی تعمیر یعنی ہو رہی ہے اور ابھی شہر آباد نہیں ہوا ہے، اور دوسری جگہ کیا ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، وہاں معرف ہے غالباً وہ ارے آبادی کے بعد کی دعا ہے کہ اس شہر کو امن والا بنا، ذا امن آمن فاعل کا وزن ہے وہ صاحب، جیسے لابن دودھ والا، اسی طرح ذا آمن، ارے آمن اے ذا امن، ذا فاعل ذی قضا کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے، فاعل ذی نسبت، امن والا، ورنہ آپ نے ضرب بھی نہیں ہے، مولانا نے کیسا ترجمہ اس کا کر دیا، امن والا، سمجھا نہیں، ذا امن، وقد اجاب اللہ دعاء، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، فجعلہ حرما، چنانچہ اس کو حرم بنا دیا، لا یسفک فیہ دم انسان، جس میں کسی انسان کا نہ خون بہایا جا سکتا ہے، ولا یظلم فیہ احد، اور نہ ہی اس میں کسی پر ظلم کیا جائے گا، ولا یصاد صیدہ، اور نہ ہی اس کا شکار کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کے شکار کا شکار کیا جائے گا، ارے سمجھا نہیں، وہاں کے شکاروں کا شکار کیا جائے گا، ارے جو عادی ہوگا وہ اس کے لیے ہے، ہم لوگ کرتے ہی نہیں تو کیا، ولا یقتل خلاہ، خلا کے معنی گھاس، اور نہ ہی اس کی گھاس اکھاڑی جائے گی،
کیا کیا حرم ہے؟ کیا ارے کیا حرم ہے نالائق؟ وہیں کبوتر وغیرہ کس طرح رہتے ہیں؟ کوئی کچھ بولتا ہے ہم کو؟ جو لوگ گئے کوئی گیا ہے اس میں؟ صوفی جی گئے ہیں؟ ماشاء اللہ، کیا بزرگ آدمی ہے، دعا کریں سب کے لیے۔ ارے ہنسو نہیں نالائق۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے باشندوں کو روزی دیجیے۔ تو روزی کہاں سے دیجیے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ کھیتی ووتی کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، سمجھے نہیں؟ ہاں، وہ جفائے قلبی کا شکار ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ پھلوں سے روزی دیجیے، بس موسم میں توڑ لیں، زیادہ کھیتی ووتی میں لگنے سے کیچڑ اور یہ دقت ہوتی ہے عبادت میں۔ ارے سمجھے نہیں؟ بھینس وغیرہ جو لوگ پالے رہتے ہیں تو کہیں مٹی پڑ گئی، کہیں چھینٹیں پڑ گئی، ارے سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے تو بکری سب سے صحیح جانور ہے، چاہے جب آدمی اس کو کھلا دے، باندھ دیا اپنا، عبادت میں لگا ہے۔ تو حضرات انبیاء نے چرایا نہیں چرایا، ما من نبی الا وقد رعا، آپ نے فرمایا تھا۔ تو اس لیے کہا پھلوں سے روزی دیجیے۔ وقت فعل بنقل طائف من الشام، اور اللہ نے ایسا کیا، طائف کو شام سے، طائف کو منتقل کرنے کے ذریعے ملک شام سے، یعنی ملک شام کی سرزمین جو سرسبز و شاداب تھی اس کو منتقل کر دیا یہاں مکے کے قریب، طائف کے علاقے میں۔ وہاں بھی مکہ والوں کے وہاں بھی باغات تھے، کھیتیاں تھیں، یہ لوگ گرمی کے موسم میں وہیں رہتے تھے۔ کہاں؟ ارے طائف میں رہتے تھے، سمجھ رہے نہیں؟ اللہ نے ایسا کیا، روایت یہی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جبریل کو حکم دیا تو فلسطین کا ایک علاقہ جو بہت زیادہ پھلوں والی تھی وہاں سے اٹھایا اور اس کو یہاں طائف لے کے چھوڑ دیا۔ کہاں چھوڑ دیا؟ طائف لا کر کے چھوڑ دیا، بیت اللہ کے قریب، سمجھا؟ ظاہر سی بات ہے یہ انہیں کی چیزیں۔ وکانا افقرا، وکانا افقرا، جبکہ وہ بے آب و گیا، ارے بے آب و گیا زمین تھی، چٹیل، اکفر، اے مرزا، قفر، اکفر، چٹیل میدان، جس کو کہتے ہیں، وہ پڑھے نہیں؟ وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ، اس سے پہلا والا مصرع ہے، سمجھے؟ قبر حرب بمکان قفر، تو اسی سے کہ حرب بن امیہ کی قبر، سمجھے؟ ایسی جگہ ہے جو ایک چٹیل میدان ہے، لا ماء ولا کلا فی، نہ گھاس ہے نہ پانی ہے۔ تو سمجھا نہیں بات کو؟ یہ ترجمہ بتا رہا تھا اکفر کا۔ لا ذرا بھی اسی کی تفسیر ہے، جہاں کوئی کھیتی ہوتی نہیں، ولا ماء اور نہ پانی ہے، منا منہم باللہ والیوم الآخر۔ دیکھیں عموم کیا، وارزق اہلہ من الثمرات، پھر آگے بدل ہے، منا منہم، ان لوگوں کو، ان میں جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، بدل من آلہ، کہتے ہیں من آلہ، یہ آلہ سے بدل ہے، آلہ سے بدل ہے۔ ارے سمجھا نہیں؟ وہ ارے یہاں خالی دعا کس کے لیے کی؟ رزق کی، ارے ایمان والوں کے لیے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سب کے لیے کہا تھا کہ عہد امامت سب کو دیجیے ہماری اولاد میں، تو اللہ نے منع کر دیا تھا نا کہ ظالموں کو نہیں ملے گا، تو اس لیے جب دوبارہ دعا کی تو وہاں ان کو پہلے سے خارج کیا، تو اللہ نے کہا نہیں نہیں پیغمبر، ان کو خارج نہ کرو، یہ تو دنیا کا چند نفع ہے، اس میں ان کو بھی شامل رکھو، روزی ان کو بھی دیں گے، فائدہ، لیکن بس تھوڑے دن فائدہ اٹھائیں گے، مدت حیاتی۔ وَخَصَّهُم بِالدُّعَاءِ لَهُم موافقتاً لِقَوْلِهِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے خاص کر ان کے حق میں دعا کیا، کن کے؟ ارے منا منہم باللہ والیوم الآخر، اسی کو تو بدل ہے، یہی تو موافقتاً لِقَوْلِهِ، اللہ تعالیٰ کے قول لا ینال عہد الظالمین کی موافقت میں اللہ نے وہاں منع کیا تھا، تو یہاں ہوئی کیا؟ قال تعالیٰ وَارْزُقُوا مَنْ كَفَرَ، وَارْزُقُوا، ارے جیسے وہاں کہا تھا نا کہ وَارْزُقْهُ، روزی دیجیے، تو اللہ نے کہا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ، اور میں روزی دوں گا اسے جس نے کفر اختیار کیا ہے، فَأُمَتِّعُهُ، چنانچہ میں اس کو نفع دوں، پہنچاؤں گا، بالتشدید والتخفیف، فَأُمْتِعُهُ فَأُمَتِّعُهُ، افعال اور تفعیل سے ایک ہی معنی، پھر دنیا میں بالرزق کی روزی کے ذریعے، قلیلاً تھوڑے دن، مدت حیاتی، ارے مدت حیات تھوڑی ہی ہے صوفی جی،
مان لو بہت کم عمر ہے، ارے آپ 20 کے ہو گئے، ہم اور 10-12 سال 13 سال اور پہلے کے، لیکن قریب ہے کہ نہیں ہو، پھر صوفی جی اور عمر کے ہو گئے ماشاء اللہ. تو یعنی عمر جو ہے پوری یہ قلیل ہی، یہ قلیل ہی ہے. مول صاحب 1000 سال عمر ہو جائے اس سے کیا، وہاں کے مقابل سب قلیل ہے. ثم اضطره الى عذاب النار، اس کے بعد میں اس کو مجبور کروں گا. کہاں تفسیر کی، اے الجئه، مجبور کروں گا فی الاخرہ، آخرت میں الى عذاب النار، کہاں؟ ہاں جہنم کے عذاب کی جانب. فلا یجد عنہا محیصا، چنانچہ وہ اس سے کوئی چھٹکارے کی جگہ نہ پائے گا. وبئس المصیر، وبئس المصیر، او صوفی جی سو نہیں بھائی، وبئس المصیر، اور بری ہے لوٹنے کی جگہ. المرجع یہ تفسیر ہے مصیر کی کہ ظرف ہے یا مخصوص بالضم ہے. وَاذْكُرْ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام معطوف علیہ، سمجھا نہیں؟ القواعد الاسس اب الجدر، سمجھا نہیں؟ کہ دیواریں، ارے الاسس بنیادیں، اب الجدر یا دیواریں اٹھا رہے تھے. من البیت، اس کی بیت اللہ کی، اس کی بیت اللہ کی. یبنی ہی، اس کی بنیاد رکھ رہے تھے، اس کو بنا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے. متعلق بیرفع، یہ من البیت جو ہے متعلق ہے یرفع سے. کس سے متعلق ہے؟ یہ یرفع سے. تو ظاہر سی بات ہے یرفع سے متعلق ہے، لیکن القواعد جو ہے نا، یہ عربی یرفع سے متعلق کا مطلب ہے کہ جب وہ بلند کر رہے تھے بیت اللہ کو نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ بلند کر رہے تھے بیت اللہ کی دیواریں. تو من البیت یا القواعد کی صفت ہو تو اور زیادہ اچھا مفہوم ہوگا. جو مفہوم اس کا بن رہا ہے وہ یہ کہ بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، بیت اللہ کو نہیں. اس لیے یہ صفت قرار پائے گا اور عبارت ہوگی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ الَّتِي هِيَ مِنَ الْبَيْتِ. ارے القواعد التي من البیت، بیت اللہ کی دیواریں، بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے. وہ اسماعیل حضرت علی ابراہیم، ابراہیم پر حق ہے. ظاہر سی بات ہے وہ باپ ہے، یہ مدعو اور دعوے ہیں، بیٹے ہیں. یہ قولانی کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار آپ ہماری جانب سے بنا آنا ہماری اس تعمیر کو قبول فرما لیجیے. یقیناً آپ بات کو سننے والے، فعل کو جاننے والے ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار اور ہمیں اپنا منقاد تابع دار بنا لیجیے. وجعل من ذریتنا امة مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے، اولادنا دونوں نے دعا کی، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی جماعت بنا مسلمۃ لک جو آپ کے تابع دار ہوں. ارے آپ کا تابع، آپ کے تابع فرمان ہو. ومن للتبعیض، اور من تبعیضیہ ہے من ذریتنا میں. کیوں باتا بھی، اور اس کو لائے کیوں؟ تقدم قول لا ینال عہد الظالمین، کیونکہ یہ بات پہنچ گئی تھی، اس لیے تمام تو نہیں بن پائیں گے، لیکن کچھ کے بارے میں مومن ہوں گے ان کے بارے میں کہا گیا. وارنا مناسکنا وتب علینا، اور ہمیں ہمارے احکام سکھا دیجیے. علمنا مناسکنا شرائع عبادتنا، ہماری عبادت کے احکام، اور حجنا یا ہمارے حج کے احکام. وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول کر لیجیے. انک انت التواب الرحیم، انک انت التواب الرحیم. بیت اللہ کی دیواریں فرشتوں نے، سب سے پہلے بیت اللہ کو تعمیر فرشتوں نے کیا. ایک کتاب ہے آب کوثر،